السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ آخرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے ایک باب ہے، کتاب المضاربہ۔ کتاب الصلح کے مکمل ہونے کے بعد کتاب المضاربت کو ذکر کر رہے ہیں۔ ماقبل سے مناسبت ظاہر ہے کہ صلح میں کبھی مال حاصل ہوتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اس مال کو کسی کاروبار میں لگائیں۔ بسا اوقات انسان کو عقل نہیں ہوتی، غبی ہوتا ہے، کن ذہن ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن عقل نہ ہونے کی وجہ سے، کن ذہنی کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر سکتا، یا پست ہمتی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے کاروبار نہیں کر پاتا۔ تو شریعت نے مضاربت کو جائز قرار دیا کہ آدمی کسی کو پیسے دے دے کاروبار کے لیے، اس طور پر کہ نفع میں دونوں مشترک ہوں، مال ایک جانب سے ہو اور محنت دوسری جانب سے ہو۔ اسی لیے عقد مضاربت کی تعریف ہی ہے عقد الشرکہ بمال من احد الجانبین والعمل من الجانب الآخر۔ المضاربہ ہی عقد الشرکہ بمال من احد الجانبین والعمل من الجانب الآخر۔ وہ شرکت والا معاملہ ہے جس میں دو جانب میں سے ایک طرف سے مال ہو اور دوسری جانب سے عمل ہو۔ اس کا رکن ایجاب و قبول ہے۔ مضاربت مفعلت کا مصدر ہے، ضرب سے بنائے گئے ضرب فی الارض، جس کے معنی زمین پر چلنا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ چلنے میں بھی آدمی اپنے پاؤں کو زمین پر مارتا ہے۔ الضرب بالاقدام، ضرب بالاقدام پایا جاتا ہے۔ عقد مضاربت میں بھی آدمی مضاربت کے لیے سفر کرتا ہے، مال کے ذریعے خریدی کی کوشش کرتا ہے، ملکوں کا، شہروں کا سفر کرتا ہے۔ اس لیے اس عقد کا نام مضاربت ضرب فی الارض سے ماخوذ ہے، زمین پر چلنے سے۔ کہہ رہے آگے دیکھیں صاحب ہدایہ کی عبارت، المضاربت مشتقۃ من الضرب فی الارض۔ مضاربت یہ مشتق ہے ضرب فی الارض سے۔ اس کا نام رکھا گیا لأن المضارب سمی بھی، اس کے ذریعے سے اس کا نام ہی رکھ دیا گیا، چونکہ مضارب چلتا ہے، زمین میں سفر کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ نفع کا مستحق ہوتا ہے۔ لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله، اس لیے کہ مضارب نفع کا مستحق ہوتا ہے اپنے سعی اور اپنے عمل کی وجہ سے، اور یہ مشروع ہے حاجت کی بنیاد پر۔ یعنی شریعت نے جو مضاربت کو مشروع کیا ہے اس کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ بیان کریں گے کہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ مال کے اعتبار سے بڑے مالدار ہیں، غنی ہیں، لیکن ذہن کے اعتبار سے غبی ہیں۔ مال کے اعتبار سے غنی، ذہن کے اعتبار سے غبی ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ تو شریعت نے جائز قرار دیا تاکہ دونوں کی حاجت پوری ہو، غنی کی حاجت بھی پوری ہو اور غبی کی بھی حاجت پوری ہو، دونوں شخص کی، مال والے کی بھی حاجت پوری ہو اور محنت کرنے والے کی بھی حاجت پوری ہو۔ فإن الناس وهي مشروعة للحاجة إليها فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف۔ بعض لوگ غنی ہوتے ہیں مال کے اعتبار سے لیکن تصرف کے اعتبار سے غبی ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تصرف کی طرف خوب رہنمائی حاصل ہوتی ہے لیکن خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ وبین مہتد فی التصرف، تصرف کی رہبری حاصل ہوتی ہے لیکن صفر الید، وہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس رقم نہیں ہوتی۔ فمست الحاجۃ الی شرع هذا النوع من التصرف، تو ضرورت پیش آئی اس قسم کے تصرف کے مشروع کرنے کی طرف، لینتظم مصلحۃ الغبی والذکی، تاکہ غبی اور ذکی دونوں کی مصلحت کا انتظام ہو سکے، فقیر اور غنی کی مصلحت کا انتظام ہو سکے، غنی و ذکی اور فقیر و غنی کی مصلحت کا انتظام ہو سکے۔ حدیث سے بھی استدلال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت بھی مضاربت کا سلسلہ جاری تھا، صحابہ کرتے تھے بعثت کی ابتدا میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی اس کا رواج تھا۔ خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ یہ سب حضرات عقد مضاربت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے تو اللہ کے حکم سے ان کے اس معاملے کو باقی رکھا اور کسی کو منع نہیں کیا. تو گویا تقریر نبی سے مضاربت ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا. نبی ناجائز کام پر سکوت اختیار نہیں کرتے. وَبُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّاسُ يُبَاشِرُونَهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لوگ اس کا ارتکاب کر رہے تھے. فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر باقی رکھا. وَتَعَامَلَتْ بِهِ صحابہ صحابہ کا بھی عمل رہا ہے بعد میں بھی. صفحہ پلٹ لیں. ثم المدفوع الى المضارب امانة في يده لأنه قبضه بأمر مالكه جو مال مضاربت ملتا ہے اس کی کئی حیثیتیں بیان کر رہے. جب جیسے ہی مال مضاربت کے طور پر دیا، مضارب نے اس پر قبضہ کیا، جو مال والا وہ تو رب المال کہلاتا ہے، جو معاملہ کرے گا محنت کرے گا اس کو مضارب کا مال جب اس کو دیا گیا تو وہ مال اس کے پاس امانت ہے، امین کہلائے گا وہ مضارب جب تک کوئی تصرف نہیں کیا. اور اگر اس پہ تصرف کر لیا تھوڑا تو وکیل اب کہلائے گا. اور جب مال کو استعمال کیا، کاروبار کیا، بیچا، کچھ نفع ملا تو اب وہ اس کا شریک ہو جائے گا. اور مضاربت بگڑ گئی، کسی وجہ سے فساد آ گیا تو اجیر ہوگا، وہ مزدور ہوگا اور اس کو اجرت ملے گی اس کے خدمت کے بقدر، محنت کے بقدر. یہ چار حیثیت بیان کریں گے، امین ہے، وکیل ہے، شریک ہے، اجیر ہے. دیکھیے ثم المدفوع الى المضارب امانة في يده جو مال مضارب کو دیا گیا وہ امانت ہے. امانة في يده اس کے قبضے میں وہ امانت ہے. لأنه قبضه بأمر مالک اس لیے کہ مالک کے حکم سے اس پر اس نے قبضہ کیا اور کوئی بدل نہیں ہے اس کے اور وہ کوئی وثیقہ نہیں ہے، بغیر بدل اور بغیر وثیقے کے، اس لیے اس مال کو امانت سمجھا جائے گا. پھر جب اس میں تصرف کرے وہ وکیل فیہ تو وکیل اب ہو جائے گا. لأنه يتصرف فيه بأمر مالکه مالک کے حکم سے اس میں تصرف کر رہا ہے. اور جب آگے نفع کما لیا وَإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكٌ فِيهِ لِتَمَلُّكِ جُزْءًا مِنَ الْمَالِ بِعَمَلِهِ اور جب نفع مل گیا کچھ سامان بیچنے کے بعد اب وہ شریک کہلائے گا مال کے ایک جز کے مالک ہو جانے کی وجہ سے عمل کی بنیاد پر. پھر آگے اگر مضاربت فاسد ہو جائے تو اب اجارہ ظاہر ہوگا اور اجارہ ہوگا، اجیر یہ کہلائے گا، یہاں تک کہ عامل یعنی محنت کرنے والا اپنی اجرت مثل کا وہ مستحق ہوگا، اجر مثلی کا وہ مستحق ہوگا. استوجب العامل اجر مثلی. اور اگر مضارب رب المال کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو کان غاصبا لوجود التعدی منه على مال غیری. اس نے کہا تھا کپڑے کا کاروبار کرنا، اس نے عطر کا شروع کر دیا تو غاصب کہلائے گا. لوجود التعدی منه على مال غیری تعدی پائی جا رہی ہے اس کی جانب سے غیر کے مال پر. اب آگے اور متن کی عبارت دیکھیں. قول امام قدوری کہتے ہیں مضاربت ایک ایسا معاملہ جو شرکت پر واقع ہے، ایک جانب سے مال ہے، بمال من احد الجانبین دو جانب میں سے ایک طرف سے مال ہے. مصنف کی مراد یہ ہے کہ نفع میں شرکت ہوگی. جب ایک جانب سے مال ہے دوسری جانب سے محنت ہے وَهُوَ يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ اور یہ مستحق ہوا جاتا ہے نفع کا ایک جانب سے مال کی وجہ سے اور دوسری جانب سے عمل کی وجہ سے. ایک کی محنت ہو دوسرے کا مال ہو اور محنت کرنے والے کو نفع میں شریک کیا جائے، اس کے بغیر مضاربت نہیں ہو سکتی. اسی لیے اگر کوئی مال دے گے کسی کو اور یہ شرط لگا دے نفع میں تم کو کچھ نہیں ملے گا، مجھے ہی پورا نفع دینا پڑے گا، تو یہ پھر مضاربت نہیں بلکہ بضاعت کہلائے گی. بضاعت گویا محنت کرنے والا صرف ایک احسان اور خیر خواہی کر دے رہا، اس کا سامان بیچ دے رہا ہے. ایسا ہوتا ہے، دوست کی دکان ہے، مال جا کر وہاں اس کی دکان پر رکھ دیا، بھائی تم بیچ دینا، بیچنے کے بعد پیسے پورے مجھے دے دینا. تو یہ مضاربت نہیں بلکہ عقد بضاعت ہے. اگر نفع کی پوری شرط رب المال کے لیے ہو، محنت کرنے والے کے لیے کچھ نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط جميعه للمضارب. اور اگر دوسرا یہ کہ پورے مال کی شرط مضارب کے لیے لگا دیا تو یہ قرض ہوگا. بھائی مضارب محنت کرنے والے ہی پورا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، رب المال ایسا دل والا ہے، سخی انسان ہے، تو یہ قرض ہوگا.
अब आगे मुजारबत के सही होने के लिए शर्त है कि ऐसे माल के जरिए मुजारबत होगी जिससे शिरकत सही है, यानी दराहिम, दनानीर वगैरह। इसका बयान गुजर चुका है। लिहाजा कई नहीं वजनी चीजें गेहूं वगैरह से मुजारबत सही नहीं है। कोई गेहूं उठाकर दे देवे 10 कुंटल, चलो मुजारबत करो, नहीं। जो जब माल शुरू में दिया जाए तो वो दराहिम, दनानीर हो। बाज़ उलमा ने फुलूस राइजा की बात की है, फुलूस राइजा हो। वला तसिहु इल्ला बिलमाल अल्लज़ी तसिहु बिही शिरका वक़द तक़द्दम बयानु मिन क़ब्ल। लेकिन अगर किसी ने वलो दफ़ा इलैहि अर्ज़न, कोई सामान दिया या कई वजनी चीज दिया, कपड़े वगैरह दे दिया या और कोई सामान दिया और कभी हो इसको बेच दो, वामल हो मुज़ारबतन फी समनी, और उसके समन को मुज़ारबत के तौर पर जायज है, इसलिए कि वो इजाफत कबूल कर रहा, वो इजाफत को भी कबूल करता है इस हैसियत से कि वो वकील है और अजीर है, तो इसको वकालत और इजारा पर अव्वलन महमूल करेंगे। गोया सामान बेचने का वकील बनाया और मुजारिब इब्तदा में वकील भी होता है। यक़बलुल इज़ाफ़त मिन हैसु इन्नहु तवकील व इजारत, मुस्तक़बिल से इसका ताल्लुक है। इज़ाफ़त इलल इस्तिक़बाल भी मफ़हूम मुराद ले सकते हैं, और तवकील में इजाफत होती, इजारे में भी इजाफत होती। मुस्तक़बिल के अंदर मैं कल आइंदा तुमको वकील बनाता हूँ कि ये काम करके आना, या अगले महीने से तुमको मकान ये किराए पर देता हूँ, तो यहाँ पर भी वकालत होगी और इजाफत इला ज़मानिल मुस्तक़बिल। फला मानिअ मिन अस्सिहा, लिहाजा सेहत से माने नहीं है। अगर सामान दिया तो सामान देकर भी मुजारबत सही होगी, गोया पहले वकील बनाए कि सामान को बेचकर उसकी रकम को मुजारबत के लिए इस्तेमाल करो। इसी तरह एक और शक्ल सही है कि कहा इक़बज़ महली अला फुलानिन, फुला से मेरे माल को ले लो, कब्जा कर लो और उसको मुजारबत के तौर पर इस्तेमाल करो। ये भी वकील बनाना है कर्ज की वसूली का दूसरे से, तो ऐसा करना भी जायज़ है, जैसा कि हम कह चुके हैं। एक शक्ल नाजायज़ है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, मुजारिब उसी को बना रहा है जिसके ऊपर कर्ज है, मुजारिब के ऊपर कर्ज है रब्बुल माल का, और करा जो मेरा जो कर्ज तेरे जिम्मे है उस कर्ज के जरिए से मुजारबत करो। ये तवकील बिद्दैन है, दैन का ही वकील बनाना और उसी को जिस पर कर्ज है, ये वकील बनाना ही सही नहीं है, ये वकील बनाना ही सही नहीं है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। लेकिन साहिबैन ने उसको सही करार दिया है और फरमाया है कि जिस उस देन से जो माल खरीदेगा उसमें रब्बुल माल की मिल्कियत साबित होगी और उस माल के अंदर मुजारबत भी सही होगी, लेकिन फसाद के साथ। साहिबैन रहमहुल्लाह के नज़दीक अमल बिद्दैन अल्लज़ी फी ज़िम्मतिका, कर्ज को काम में लाओ जो तेरे जिम्मे है, ये मुजारबत सही नहीं है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये वकील बनना भी सही नहीं है। अला मा मर्रा फिल बुयू, जिसके ऊपर दैन है उसी को ही वकील बनाया जा रहा है, खुद अपनी ज़ात से वसूली का। हाँ, दूसरे से वसूली का बनाया जाता है तो दुरुस्त है और उस माल को मुजारबत में इस्तेमाल करना भी जायज़ है। लेकिन ये मसला हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहिबन फरमाते सही है, लेकिन शे मुश्तरा में जो चीज़ खरीदी गई आमिर के लिए मिल्कियत वाक़ई हो जाएगी और ये मुजारबत बिल अर्ज़ होगी। फ़तसीर मुज़ारबतन बिल अर्ज़ी, ये सामान के जरिए मुज़ारबत होगी, सही है। अगला सबक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।